الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں علامہ ساوی علیہ رحمہ نے مال خرچ کرنے کے کچھ اور معنی بھی بیان فرمائے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں صرف مال خرچ کرنا نہیں بلکہ اپنی جان خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مترادف ہے۔ وہ جان چاہے جہاد میں خرچ کرنا ہو، چاہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کے معاملے میں اپنی جان خرچ کرنا ہو۔ ظاہر ہے کوئی رشتہ دار ناراض ہے، اس کو منانے کے لیے کس حد تک انسان کو جانا پڑتا ہے، خود کو جانا پڑتا ہے، پیغام بھیجنے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے جناب وہ سلوک کرنی پڑتی ہے، تو یہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کے معاملے میں بھی مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بھی خرچ کریں، اپنی جان خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی خرچ کریں۔ یا اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں مال کی ضرورت ہو تو مال بھی خرچ کریں، اگر جان کی ضرورت ہو تو پھر جان بھی خرچ کریں۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اس آیت میں خرچ کرنے سے یہ آیت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے متعلق نازل ہوئی، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے، یا جتنا پہلے خرچ کرتے تھے اب آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، اب تھوڑا سا خرچ کرتے ہو، پہلے تم 1000 دیتے تھے اب تم نے 500 کر دیا، تو فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے آپ کو تم نے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ مال خرچ کرنا بند کر کے یا مال خرچ کرنے سے کم مال خرچ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ آیت ہم انصار صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اسلام کے مددگار بہت زیادہ ہو گئے، تو ہم میں سے بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں جہاد کی مصروفیات میں ہمارے مال ضائع ہو گئے، بہت سارا مال خرچ ہوتا ہے جہاد میں، تو ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہذا اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اپنے اموال میں ٹھہریں، جو مال ضائع ہو گیا اب ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور جو ہم نے کہا اس کا رد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہلاکت تو یہ ہے کہ تم جہاد کو چھوڑ کر اپنے مال بنانے میں لگ جاؤ، ہلاکت یہ ہے، اور یہ ہلاکت نہیں کہ جہاد میں مال ضائع ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ہلاکت میں پڑ رہے ہیں، نہیں۔ بعض اوقات لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ یار ماشاءاللہ مسجد کی بڑی آمدن ہے، ہم نہیں بھی دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ جس بندے سے ایک گھر نہیں چلتا، ایک پنکھا چلنے والا اور ایک لائٹ چلنے والا، تو جہاں 10 پنکھے اندر ہوں، 10 باہر ہوں، پھر گھر کے اخراجات ہیں، موٹر کے اخراجات، دیگر اخراجات ہیں، تو بندہ تصور تو کرے کہ آپ اگر نہیں دیں گے کام تو چل جائے گا، لیکن اگر آپ دے دیں گے تو کام بہتر انداز میں چلے گا۔ تو تھوڑا سا اس کو بھی خیال کرنا، کوئی یہ سوچے کہ یار ہم نے تو بہت مال خرچ کر لیا مسجد میں، ہم نے تو بہت پیسہ دیا، آپ نے پیسہ دیا ہے تو لگا بھی تو ہے نا، جو دیا وہ خرچ ہو گیا، اب مزید کوشش کریں، مزید ہمت کریں اللہ کے گھر میں خرچ کرنے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ مزید کوشش کریں۔ اب یہ کہیں کہ ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے یا ہلاک ہو گیا اب ہم کوشش کریں اپنے مال کو بہتر بنانے کے لیے، تو نہیں، ہلاکت تو یہ ہے کہ تم نے ہاتھ کو روک لیا اور اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے۔
اور اسی طرح انصار جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا وہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ تنگ دستی آ گئی، روزگار بیٹھ گئے، کام کاج ان کے چھوٹ گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے تھے نا اس سے ہاتھ کو روک لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ بھائی جتنی فرصت ہے راہ خدا میں دینی ہے، اب ہاتھ میں تنگ دستی ہے تو کیا مطلب ہے پھر جو راہ خدا میں آپ دیتے تھے، پھر جن کی ضروریات آپ کی وجہ سے پوری ہو رہی تھی، اگر تم تنگ دست ہو تو پھر ان کا کون مداوع کرے گا یا ان کی ضروریات کو پورا کون کرے گا؟ تو انصار صحابہ کرام فرمایا کہ پھر یہ آیت مبارکہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا کہ میری بخشش نہیں ہوگی، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں تم مال خرچ کر کے اپنی بخشش کرا لو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تم کہتے ہو بخشش نہیں ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بخشش ہوگی، بخشنا اللہ نے ہے، تم جتنی کوشش کر لو اپنے آپ کو کیسے بخشوا سکو گے جب تک رب نہیں بخشے گا، اور جب تم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو گے تو پھر رب العالمین ضرور تمہاری بخشش فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو ترک کر دینا یہ ہلاکت اور بربادی ہے، فضول خرچی کرنا یہ بھی ہلاکت ہے، جہاد کو چھوڑ دینا یہ بھی ہلاکت ہے، اسی طرح اس طرح کی ہر وہ چیز ہلاکت کا باعث ہوگی۔ ان سب چیزوں سے بعد رہنے کا قرآن پاک نے حکم دیا، حتیٰ کہ بغیر ہتھیار کے کوئی میدان جنگ میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، کہ بس ہتھیار ہی نہیں تو میدان جنگ میں کیا کرنے گیا، وہاں تو ہتھیار کا ہونا ضروری ہے، بغیر ہتھیار کے اگر کوئی میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، یا وہ بھی خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح جو زہر کھا لیتا ہے وہ خودکشی کے حکم میں ہے، تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی انتہائی نمایاں صورت ہے، لہذا اس کی وعیدیاں بیان ہوئی۔ حدیث پاک میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی تو فرمایا وہ مسلسل جہنم میں گرتا جائے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھوں میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا ہی رہے گا۔ جس نے چھری کے ذریعے خودکشی کی تو فرمایا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ تو خودکشی کرنا حرام ہے۔ تو بات اصل میں یہاں سے آئی کہ بغیر ہتھیار کے اگر میدان جنگ میں چلا جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اسباب اس کے پاس ہتھیار ہی نہیں، ہتھیار نہیں تو وہ لڑے گا کس چیز سے؟ تو گویا یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ تو خودکشی حرام ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے کوشش کریں اس سے زیادہ مال خرچ کریں۔ آپ کی وجہ سے جن لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی تھی، اب جب آپ کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی تنگ دستی کی وجہ سے، تو پھر لوگوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پھر مال خرچ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ تنگی کے ایام میں وہ زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے، تنگ دستی کے ایام میں وہ زیادہ راہ خدا میں مال خرچ کرتے تھے۔ اور یہ تو آپ نے سن رکھا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مسجد کے ساتھ، مسجد کی ضروریات کے ساتھ کما حق ہو اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔